اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک صحابیہ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنے شوہر سے کس طریقے سے طلاق مانگی۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ واقعہ سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، ایک صحابیہ کے طلاق مانگنے کا واقعہ۔ میں نے ایک صحابیہ کا ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے کہ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی مانگا۔ ان کی اہلیہ صحابیہ عورت تھی، وہ پانی لے کر آئی تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابی عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفاشاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچیے، آج کوئی ایک عورت ایسی با وفا اور خدمت گزار تو دکھاؤ۔ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی سو باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفاشاری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم جو مانگو میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم راضی اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا، اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس صحابی کے پاؤں کے نیچے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ہکا بکا اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا، اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو؟ اس نے کہا، چونکہ میں نے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آپ سے مشورہ کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ اس کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا، اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا، چلو واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا، اب تم قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگی، نہیں، واپس چلو۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اس صحابیہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے ساتھ نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان مشکوک ہے، اس لیے میں نے طلاق مانگی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا۔ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ یہ ہیں صحابہ۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیوروں، کپڑوں، گھر اور مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب آزمائش میں ہمت اور کامرانی عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہر آزمائش میں ثابت قدم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔